اذلان شاہ نے بہت بری چال چلی تھی ماہنور کے لیے مسیحا، لیکن اصل میں ستمگر بھی وہی تھا۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا، یہ تو صرف وہ خود اذلان شاہ ہی جانتا تھا۔ ماہنور آنکھیں کھولی تو کسی کو اپنی طرف پیٹ دیتے ہوئے پایا۔ کیوں بے؟ اذلان شاہ کے ہوتے ہوئے تو کسی لڑکی کی عزت کو ہاتھ لگائے؟ اذلان نے زور ڈر پنچ آدمی کے منہ پر مارا۔ آدمی نیچے گر گیا۔ دو آدمیوں نے اذلان پر حملہ کیا۔ اذلان اسے لڑنے لگا تو ایک نے ماہنور کی گردن پر چاقو رکھ دیا۔ اذلان ان دونوں کو مار کر اب ماہنور کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، اذلان نے کہا۔ نہیں، آدمی نے کہا۔ آدمی نے ماہنور کو دھکا دیا۔ ماہنور اذلان کے سینے سے لگی۔ آدمی نے ماہنور کو چاقو مارنا چاہا لیکن اذلان نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کی وجہ سے اذلان کے ہاتھ میں کافی گہرا کٹ آیا اور اس کے ہاتھ میں خون کا فوارہ بن کر بہنے لگا۔ اذلان نے ماہنور کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کیا اور آدمی کو مارنے لگا۔ 5 ہی منٹ میں آدمی اذلان کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ اذلان نے ماہنور کا دوپٹہ اٹھایا، اس کے سر پر رکھا۔ اسی دوران اس نے اپنا ہاتھ ماہنور کے گال کو ٹچ کیا۔ چلو تمہیں وہیں چھوڑا ہوں تمہارے دوستوں کے ساتھ، اذلان نے کہا اور آگے آگے چلنے لگا۔ ماہنور بھی اپنا دوپٹہ سنبھال کر پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور اس کے دل کا ایک حصہ اذلان کے لیے بن گیا تھا۔ لڑکی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کی عزت کو لوٹنے سے بچائے تو اس کی احسان مند ہو جاتی ہے۔ ماہنور آنکھوں میں آنسو لیے اذلان کو دیکھ رہی تھی اور اذلان مسکرا رہا تھا جیسے اس کو کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہے۔ دونوں کار میں بیٹھے اور منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شعیب نے مائک پکڑا اور اسٹیج پر چلا گیا۔ السلام علیکم، شعیب نے سب کو سلام کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج میرے پیارے بھائی مراد خان کی برتھ ڈے ہے، سو ہیپی برتھ ڈے مراد، شعیب نے مسکرا کر کہا اور سب کے ساتھ مل کر ہیپی برتھ ڈے کہا۔ اس کے بعد مراد نے کیک کاٹا، سب کو کھلایا۔ سب پھر باتیں کر رہے تھے۔ سکندر خان مراد کو سب سے ملوا رہے تھے۔ اس کے بعد مراد خان اور اس کی بیوی دونوں اسٹیج پر آئے۔ ہم نے آپ سب کو ایک اور کام کے لیے بلایا ہے۔ میں نے اور میری بیوی، چونکہ اب ہم اس گھر کے بڑے ہیں، ہمارے والد اور شانزے کے والد کا انتقال ایک ساتھ ہوا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی اس غم میں خالق سے جا ملے۔ اب کوئی اور بڑا ہے نہیں، اس لیے میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ مراد کی شادی شازیہ سے اور شانزے کی شادی شعیب سے کریں گے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمارے اس فیصلے کو رد نہیں کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ، آپ سب میرے کہنے پر آئے اور کھانا ضرور کھا کر جائیے گا۔ Now enjoy the party، یہ کہہ کر سکندر نیچے آئے۔ سمیر اور زلیخا ایک دوسرے کے گلے ملی، سب خوش تھے اور لوگ باری باری آ کر چاروں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اسی ٹائم ان چاروں کی آنکھوں میں آنسو تھے، 2 کی آنکھوں میں خوشی کے اور 2 کی آنکھوں میں محبت نہ ملنے کی جدائی کے۔ شعیب بہت زیادہ خوش تھا اور شانزے محبت نہ ملنے کی وجہ سے بہت دکھی۔ شازیہ کو لگا رب نے اس کی سن لی اور اس کو مراد دے دیا، اور اب خود پر شکرانہ کی نفل فرض کر چکی تھی، لیکن مراد خان نے آج خالق سے شکوہ کیا تھا۔ شعیب اور شازیہ نے پارٹی کے بعد نفل ادا کیے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے اور شانزے اس وقت اپنے کمرے میں چاند کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ میں ہی کیوں؟ شانزے کی آنکھوں میں اس وقت سمندر جتنا پانی تھا۔ وہ سارا پانی بہا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی کیونکہ اس سے معلوم تھا شعیب اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ خالق کی رضا میں راضی ہو جائے گی، اور وہ بس اٹھی، 2 رکعت نفل پڑھے اور سب کو اپنے اللہ کے حوالے کر کے سو گئی۔ اور مراد کو اب شعیب پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شعیب نے اس سے شانزے کو چھین لیا ہے۔ اب دیکھنا شعیب، میں تمہاری بہن کو تو بہت تڑپاؤں گا اور تمہیں اور شانزے کو الگ کر کے ہی رہوں گا۔ پھر میں اور شانزے ایک ہو جائیں گے، تم رو گے، مجھے مزہ آئے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا مراد خان ہے کیا چیز۔ مراد نے اپنا کوٹ اتارا، صوفے پر پھینک دیا اور خود آ کر بیڈ پر سو گیا اور آگے کا سوچنے لگا۔ ہمارا نصیب ہمارا رب لکھتا ہے، وہ چاہے جس کو جس کے نصیب میں لکھے۔
کبھی کبھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ اگلے بندے نے ہمارا نصیب ہم سے چھینا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا نصیب ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی آپ کے نصیب میں ہے اور آپ کا ہی ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے، چاہے وہ آپ کے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ماہنور سب کے سامنے کھڑی تھی، سارے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بلال کی آنکھیں تو ماہنور کے گال اور بازو کے نشان سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اذلان کے کندھے پر ماہنور کی لپسٹک کا نشان، ماہنور کے گال پر خون کا نشان، اور اذلان کے ہاتھ سے بہتا ہوا خون بلال پر بہت کچھ ظاہر کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ماہنور آگے بڑھی، بلال ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تمہیں لگ رہا ہے، مجھے کوئی اٹھا کر لے گیا تھا وہاں، انہوں نے میری مدد کی تھی، تم یقین کرو بلال، میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ کون لوگ تھے اور مجھے کیوں اٹھایا، میں بس اتنا جانتی ہوں وہ میری عزت لوٹ رہے تھے اور انہوں نے آ کر ہمیں بچایا، میری اس عزت کو بچایا بلال جو تمہاری عزت ہونے والی تھی۔ بلال میں بہت ڈر گئی تھی، شکر خدا کا یہ آ گئے، یہ کہہ کے ماہنور زور زور سے رونے لگی اور بلال کو گلے لگا لیا، لیکن جواب میں بلال نے وہ گرم جوشی نہیں دکھائی جو شاید وہ ہمیشہ دکھاتا تھا۔ بلال ماہنور الگ ہو کر بلال کو دیکھا، کیا بلال بلال لگا رکھا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم سب نے تمہیں کتنا ڈھونڈا اور تم اس کمینے کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی تھی، لعنت ہے میرے انتخاب پر، لعنت ہے بلال احمد جو تم نے جیسی لڑکی سے پیار کیا۔ بلال نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجھ جیسی سے کیا مراد ہے مسٹر بلال احمد، ذرا واضح کر دو گے؟ ماہنور اب اس کا یقین دیکھ رہی تھی۔ تم جیسی لڑکی جو ایک لڑکے کو پھنساتی ہے اور پھر دوسرے کے لیے روانہ ہوتی ہے، تم جیسی سے مراد تم ہو جو صرف ٹائم پاس کرتی ہے۔ بس، ماہنور نے ہاتھ بلند کر کے کہا، بس بلال احمد بس، میں کمزور ہوں، میں جیسی بھی ہوں لیکن ایسی نہیں ہوں، ٹائم پاس میں نے نہیں کیا، تم نے کیا ہے، ورنہ مجھے یوں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں ہونے پڑتا۔ تم جیسا مرد اگر 2 لوگوں میں میری عزت پر انگلی کو کاٹ نہیں سکتا تو واقعی لعنت ہے تم پر کہ تم نے ماہنور مراد خان سے پیار کیا تھا۔ تم جیسا کمزور مرد میرے لائق نہیں ہے۔ ہاں تو جاؤ اس کمینے کے پاس۔ بلال نے اس سے پھر سے اذلان کو غصے سے دیکھا تھا۔ ماہنور ایک دم بلال کے پاؤں پڑی، بلال مجھے نہ چھوڑو، میں نہیں رہ سکوں گی تمہارے بغیر۔ اذلان آگے بڑھا، ماہنور کو بازو سے اوپر کیا، چلو میرے ساتھ۔ اذلان شاہ کو یہ قبول نہیں کہ اس کی ہونے والی بیوی کسی کے پاؤں چھوئے، اور وہ بھی ایسا شخص جو کام ظرف ہو، جو تم پر یقین نہ کرے وہ محبوب کہلانے کے قابل نہیں۔ اذلان ماہنور کو لے کر جا رہا تھا تو ایک لڑکی ماہنور پر ہنسی۔ اذلان نے اس کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج اس پر ہنس رہی ہو، کل میری مانو کی جگہ ہونے کی خواہش کرو گی، چلو۔ یہ کر کے اذلان ماہنور کو لے کر جا رہا تھا۔ ماہنور کا دل اذلان شاہ کی میری مانو کے لفظوں پر دھڑکا ضرور تھا۔ وہ سر نیچے کی اس کے ساتھ مسٹر زکا کے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے شیرو کو فون کیا اور سب کچھ شعیب کو بتانے کے لیے کہا۔ آج مراد اور شازیہ کی منگنی تھی۔ شعیب کی شادی شانزے کے پیپرز کے بعد طے کی گئی تھی۔ شازیہ کو بلیک ڈریس پہنی ہوئی تھی اور مراد کو وائٹ کلر کی ڈریس پہنی ہوئی تھی۔ اگر دیکھا جاتا تو دونوں مکمل کپل لگ رہے تھے۔ شانزے سے شازیہ زیادہ پیاری تھی، لیکن اب مراد کا دل شانزے پر آ گیا تھا، تو چاہے اب دنیا کی سب سے خوبصورت ہی لڑکی کیوں نہ آ جاتی، مراد کو تو ایک ہی سے پیار رہنا تھا۔ شعیب سارے فنکشن میں شانزے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا اور شانزے کو اس کی نظر سے کنفیوز ہو رہی تھی اور کبھی کہاں تو کبھی کہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کو معلوم تو تھا کہ شعیب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے مراد اور شازیہ کو ایک ساتھ دیکھا تو ہمیشہ ان کے ایک ساتھ رہنے کی دعا کی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے کا نہیں، وہ دونوں زندگی کے کسی حصے میں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کو الگ ہونا ہی تھا۔ کیونکہ مراد خان کو لگتا تھا کہ شانزیہ اس کی ہے، اس لیے وہ بہت جلد شازیہ نامی بلا سے اپنی جان چھڑوانے والا تھا۔ ان سب میں ایک شعیب تھا، ہر بات سے بے خبر، بنا کسی غرض کے، شانزے سے بے حد پیار کرتا تھا۔ شانزے کو پتا ہوتا کہ شعیب اسے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ مراد کو اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیتی۔
اور شعیب کے نام کی تصویر کرنی شروع ہو جاتی۔ شازیہ اور مراد کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اچانک ہی مقابلے کا شور بلند ہوا۔ ہر طرف شانزیں تھی، دوسری طرف شعیب اپنی ٹیم کے ساتھ موجود تھا۔ سانگ شروع ہوا، پاکستانی سانگ تھا، شاکر وندہ ہے۔ شانزے اور شعیب نے بہت زبردست ڈانس کیا۔ سب ہوٹنگ کر رہے تھے، کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کوئی سیٹی۔ سب اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے۔ شانزے نے پانی کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن اس کو کہیں پانی نہیں ملا۔ شانزے اب پانی لینے اٹھی۔ شانزے اپنے لیے پانی لینے جا رہی تھی کہ شعیب نے اسے بلایا۔ رکو، تم یہی رہو، میں جاتا ہوں، ویسے بھی وہاں مرد زیادہ ہیں۔ جی، یہ کہہ کے شانزے واپس اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ شعیب نے پانی لیا اور شانزے کی طرف بڑھایا۔ شانزے اٹھی تو چرک کے ساتھ اس کی قمیض کا بیگ پھٹ گیا۔ اوہ نو! یہ کہہ کے شانزے نے قمیض کو بیگ سے پکڑا۔ شعیب کو شانزے کی حرکت سے سب سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے شانزے کے لبوں کے سامنے پانی لایا۔ شانزے نے چپ چاپ سارا پانی پی لیا۔ اور دوں؟ شعیب نے کہا۔ نہیں نہیں، شانزے نے کہا۔ شعیب نے گلاس پاس رکھا اور اپنا کوٹ اٹھا کر شانزے کے کندھوں پر رکھا۔ اس کو پہنو اور جا کر چینج کرو، شعیب نے کہا۔ شانزے جانے لگی تو شعیب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ شانزے نے اس کو کہا۔ بس کیونکہ یہاں منگنی کا فنکشن ہے تو بہت لوگ ہیں، مجھے قبول نہیں کہ تمہیں دیکھ کر یا کچھ کہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، شعیب نے مسکرا کر کہا۔ شانزے تو شعیب کی مسکراہٹ میں اپنی مسکراہٹ ہی شامل نہ کر سکی اور چپ چاپ آگے جانے لگی۔ زینوں پر چڑھ کر وہ اوپر آئی اور اپنے کمرے میں گھس کر اپنے کمرے کو اندر سے بند کر دیا۔ آج اس کا کتنا دل جلا تھا، مراد کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا۔ اپنے پیار کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے وہ شخص آپ کے جسم کو نوچ رہا ہوتا ہے۔ جو تکلیف آپ کو اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، ویسی تکلیف شاید ہی آپ کو زندگی میں کسی اور مقام پر ہوگی۔ محبت ہے ہی ایسی چیز، محبت میں کوئی تیسرا شخص ہمیں قبول ہی نہیں ہوتا ہے۔ شعیب نے دیکھا کہ شانزے نے لیٹ کی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شعیب تم چلے جاؤ، میرے سر میں درد ہے، میں نہیں آ سکوں گی، شانزے نے کمرے کے اندر سے کہا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، ٹیبلٹ لے لینا اور فریش ہو کر سو جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر دینا، میں آ جاؤں گا، شعیب نے کہا۔ پھر خاموشی رہی اور پھر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ اب شانزے کے دل کھول کر رو سکتی تھی کیونکہ شعیب چلا گیا تھا۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، اس نے سوچا کہ اب وہ سب بھول جائے گی اور شعیب کے ساتھ رہے گی، لیکن یہ سب اتنا مشکل ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنا جسم سے روح نکلتے جیسا ہوتا ہے، اور آج شانزے اندر سے مر گئی تھی۔ محبت بہت خوبصورت لفظ ہے، محبت بہت خوبصورت احساس ہے، اس کو ہمیشہ اپنے محرم کے لیے رکھیں، یہ نامحرم کے لیے نہیں ہے، نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے۔ مراد اور شازیہ کی منگنی بہت اچھے سے ہوئی۔ سمیرہ اور زلیخا دونوں شازیہ کی جہیز کا سامان دیکھ رہی تھیں۔ شعیب اپنے والد کا بزنس دیکھ رہا تھا۔ والد تو نہ رہے تھے لیکن وہ تو زندہ تھا۔ وہ سارا وقت گھر سے دور بزنس کے کاموں میں لگا رہتا اور دیر سے گھر آتا، لیکن شانزے اس کے خیالوں میں ہمیشہ چھائی رہتی۔ اور دوسری طرف تھی شانزے جس کے پیپر سب ختم ہو گئے تھے، اب وہ فارغ ہوئی تھی، ہمیشہ کمرے میں بیٹھی سوچتی رہتی۔ دل کی دنیا ہل جائے تو دماغ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ شانزے اب روتی نہیں تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مراد شازیہ کا ہو گیا ہے۔ وہ بس چپ ہوتی، ضرورت ہوتی تو بولتی ورنہ نہیں۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ شعیب سے بچ کر رہے۔ شعیب اس کے سامنے آتا، اس کو لگتا وہ شعیب کی جانب متوجہ ہو جائے گی، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی اس سے نہ ملے۔ وقت گزر جانے کے لیے ہوتا ہے اور وقت گزر جاتا ہے، اس طرح وقت گزر گیا اور آج مراد اور شازیہ کی شادی تھی۔ شعیب نے شادی کے لیے کہا، اس لیے اس کی شادی بھی مراد اور شازیہ کی شادی کے ساتھ تھی۔ شانزے صبح اٹھی تو ابھی تک بستر پر تھی، صرف چھت کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ کتنی بس نصیب ہے نا تو شانزے، ماں باپ بھی تمہارے ساتھ چھوڑ گئے، چھوٹے ماموں تمہیں کتنے عزیز تھے وہ بھی تمہیں چھوڑ گئے۔ غلطی سے پیار کر بیٹھی، ابھی غلطی کو صحیح فیصلہ سمجھ بیٹھی، یہ غلط کو صحیح سمجھنے سے وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا۔ تم نے غلط ہی کیا شانزے، غلط تھی تم، بس کرو جو تقدیر میں لکھا ہے ہو گیا۔
اب تم خود کو ہلکا مت کرو، اللہ نے تمہارے نصیب میں شعیب کو لکھا ہے۔ شان سے یاد ہے بابا نے تمہیں کیا کہا تھا، اپنے نصیب سے آنکھیں نہ چراؤ، یہ نصیب ہے تمہارا، نصیب رب لکھتا ہے۔ شان سے انسان نہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، رب سے نہیں، رب ہی سے اسے چنا ہے تمہارے لیے، وہ کیوں کر تمہارے لیے غلط ہو سکتا ہے، جو شان سے خوشی مناؤ، شان سے آج مہندی ہے تمہاری، نہ کرو گلا، نہ کرو۔ شان سے یہ ساری باتیں سوچ رہی تھی، وہ اٹھی، واش روم گئی اور وضو کر کے آ گئی۔ اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی۔ دعا کرنے کے بعد وہ اٹھی اور نیچے آئی، نیچے جا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ وہ ناشتہ کر ہی رہی تھی کہ شعیب بھی وہاں آ گیا اور جان بوجھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شانزے نے ایسے ہی نظریں اوپر کی تو شعیب کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا۔ شانزے نے جلدی سے نظریں نیچے کر دی۔ شعیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ شانزے، شعیب نے کہا۔ جی؟ شانزے کی نظریں نیچے کی نیچے تھیں۔ شانزے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ سے عشق ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رکا۔ شانزے نے اوپر دیکھا۔ میں صرف یہی کہوں گا، کیا اس رشتے میں آپ کی رضامندی ہے؟ کیا آپ کو کوئی زبردستی ہے؟ یا پھر آپ اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں؟ کیونکہ شانزے، میں نکاح جیسے خوبصورت رشتے کی شروعات کسی مجبوری کے ساتھ یا بنا آپ کی رضامندی سے شروع نہیں کرنا چاہتا۔ شعیب اب خاموش ہو گیا، جیسے چاہتا ہو کہ اب شانزے کہے، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں اور نہ ہی میں کسی کے کہنے پر ایسا کر رہی ہوں۔ آپ کو میرے رب نے میرے نصیب میں لکھا ہے، میں کیسے اس فیصلے کو رد کر سکتی ہوں؟ میں اس رشتے سے خوش نہیں۔ شعیب کو کچھ ہوا۔ میں اس رشتے سے مطمئن ہوں۔ شعیب مسکرایا۔ شکریہ شانو، اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور ناشتہ پورا کرنا۔ شعیب نے آدھی روٹی اور انڈے کی طرف اشارہ کیا اور نہ ہو کوٹ اٹھا کر چلا گیا۔ شانزے اس کو دیکھتی رہی تھی۔ آج اس کو شعیب بہت اچھا لگا تھا۔ آج اس کو شعیب الگ لگا، پہلے جیسا پہلے کبھی نہیں لگا، پر بہت اچھا لگا۔ اب وہ خوشی خوشی ناشتہ کر رہی تھی۔ سمیرہ اس کے پاس آئی۔ جلدی کرو بیٹا، پھر تمہیں تیار بھی ہونا ہے، مہمان آنے والے ہیں۔ جی؟ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آج فنکشن تھا مایو کا، اور یہ صرف عورتوں کا فنکشن تھا۔ سارے مہمان آ گئے تھے۔ شازے اور شانزے کو بیوٹیشین تیار کر رہی تھی۔ سمیرہ اور زلیخا مہمانوں میں تھی۔ شانزے اور شازے نے پیلے رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے تھے، دونوں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں کے ساتھ سب نے آ کر رسمیں وغیرہ کی اور ایک خوشیوں کی شام اختتام کو پہنچی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نکاح کے بعد دونوں دلہنوں کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ شازیہ مراد کا انتظار کر رہی تھی۔ مراد آیا، شازیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیاری لگ رہی ہو، لیکن شانزے سے زیادہ نہیں۔ یہ بات اس نے دل میں ہی کہی اور جیب سے انگوٹھی نکال کر شازیہ کو پہنائی۔ جس دل سے پہنائی تو وہ مراد خود بھی بہتر جانتا تھا۔ بس یہی تھا کہ شازیہ اب اس رشتے سے مطمئن تھی اور مراد بھی یہی چاہتا تھا۔ شانزے کمرے میں بیٹھے اپنے الفاظوں کو جوڑ رہی تھی تاکہ شعیب کو سب بتائے، کیونکہ وہ اس رشتے کو کسی جھوٹ پر شروع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دروازے کی آواز ہوئی اور شانزے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شعیب اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ شانزے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، اس نے سر ہلا دیا۔ شانزے، آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کو اپنے سامنے دیکھنا میرے لیے خواب جیسا ہے، لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے، اس نے تمہیں میرے لیے لکھ دیا۔ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، نہ ہی میں ایسا شخص ہوں جو صرف وعدے کرے۔ میں ایک سمپل سا سادہ سا بندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں نے تمہیں کب چاہا، لیکن جب سے میں نے تمہیں چاہا، میں نے اپنے دل سے دوسری ساری خواہشیں نکال دی۔ میں نے آپ کو مانگا، رب سے مانگا نہیں، میں نے آپ سے اظہار محبت بھی نہ کی، میں نے بس آپ کو اپنا محرم بنانے کا سوچا، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس ذات نے تمہیں میرا محرم بنا دیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا کہ آپ کے لیے کیا لوں جو آپ کو خوش کرے، پھر میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ ایسا دوں جو آپ کو خدا کے قریب لے کر جائے۔
اس لیے میں آپ کے لیے یہ لیا ہوں۔ شاہنزے نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ شاہنزے نے خوشی خوشی لیا۔ آپ کا بہت شکریہ، شاہنزے نے مسکرا کر کہا۔ پلیز ویئر از مائی وائف، شعیب نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو میں نے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتانا تھا، شاہنزے نے کہا۔ دیکھیے شاہنزے، پاسٹ سب کا ہوتا ہے، مجھے آپ کے پاسٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ میرا فیوچر ہے اور میں آپ کا۔ ہم اب ساتھ مل کر اپنا فیوچر بنائیں گے۔ آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ ہاں، شاہنزے نے مسکرا کر کہا۔ ابھی قرآن پاک مجھے دے دیں اور آپ جا کر چینج کریں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ شاہنزے نے بھی اس کی بات پر عمل کیا اور قرآن پاک کو اس کو دیا اور خود الماری سے کپڑے اٹھا کر چلی گئی۔ شعیب نے بھی اپنے کپڑے نکالے تاکہ شاہنزے کے بعد وہ بھی چینج کرے۔ شاہنزے نکلی تو اس کو بیبی پنک کلر کے ڈریس پہنی ہوئی تھی جس کے گلے اور دامن پر کام کیا ہوا تھا۔ لوگ تو ہر روپ میں پیارے لگتے ہیں، شعیب نے اس کو دیکھ کر کہا۔ وہ مسکرائی اور کپڑے آ کر سیٹ کرنے لگی۔ جویلری اس نے پہلے ہی نکال دی تھی۔ شعیب نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ مائی سویٹ ہارٹ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ شعیب کے جانے کے بعد شاہنزے نے کمرے میں نظر دوڑائی اور ہر چیز کو دیکھنے لگی، اور ہر چیز سادہ سی تھی، کوئی خاص اسٹائلش نہ تھی۔ چیزیں سادہ ہی صحیح لیکن اپنی قیمت خود بتا رہے تھے۔ شاہنزے کے کمرے میں ہر چیز مہنگی ہوتی تھی لیکن وہاں ایسی کوئی یاد نہ تھی جو اس کو ہمیشہ یاد رہی ہو۔ لیکن آج اس کمرے میں ہر سادہ سی چیز کے ساتھ شاہنزے کی قیمتی یادیں جڑ گئی تھی جو اس کو ہمیشہ یاد رہنی تھی، جس کو وہ چاہ کر بھی کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ شادی کے بعد ایک دن شاہنزے نے شعیب کو کہا، آپ میری پہلی محبت نہیں ہے شعیب۔ کوئی بات نہیں، شعیب نے سادہ سا جواب دیا۔ کیا آپ اس کا نام نہیں پوچھیں گے؟ میں اس پہلے شخص کا نام نہیں پوچھوں گا، بس تم ایسا کرنا، مجھے اپنی آخری محبت بنا لینا۔ تمہارے پہلے محبت سے مجھے کیا، تم ابھی میری ہو، یہ بات میرے لیے کافی ہے۔ اسی پر شاہنزے کو شعیب سے عشق ہوا۔ پھر اتنا ہوا کہ شاہنزے اپنا دامن اور تن دونوں شعیب کے حوالے کر دیا۔ محرم کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کیونکہ اس رشتے میں محبت رب خود ڈالتے ہیں، اور جس رشتے میں رب محبت ڈالے اور دو لوگوں کے درمیان جب محبت ڈالے تو تیسرا کیسے آ سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ شاہنزے کو خدا نے بیٹا دیا تھا، اذلان شاہ، سب کی جان۔ سمیرہ پوتا کے پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے اپنے رب سے جا ملی۔ شعیب اور شازیہ کو اس بات سے کافی دکھ ہوا، لیکن جیسے جیسے اذلان بڑا ہوا اس کی اس چہکتی ہوئی آواز نے پوری حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی۔ اذلان تھا ہی ایسا شرارتی۔ شعیب کا فخر تو شاہنزے کی آنکھوں کا تارا، اور جو اذلان کو پیاری تھی وہ اس کی پھوپھو تھی شازیہ۔ سب صحیح چل رہا تھا، سب خوش تھے۔ ایک دن اچانک ہی مراد نے کہا کہ اس کو اس کے آفس میں حصہ چاہیے۔ زلیخا اور سکندر نے اس کو بہت ڈانٹا اور الگ نہ ہونے کی بات کی۔ کچھ عرصے وہ چپ رہا، لیکن ایک رات اچانک ہی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ سب نے جا کر سمجھایا تو سکندر اور اس کی بیوی کی لاش پڑی ہوئی تھی، ساتھ میں اوپر پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، ایسے لگے کہ چور چوری کرنے آئے ہوں اور ساتھ دونوں کو قتل کر دیا ہو۔ شازیہ کو اس سب کے بعد روز روز طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ کافی عرصہ بیمار تھی۔ اس کے بعد شازیہ کو ایک بہت بڑے والے کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے اس حویلی کو بھوتوں کا گھر بنا دیا۔ اسی دوران مراد کو بھی الگ حصہ مل گیا تھا کہ اچانک ہی شعیب کا سارا کاروبار غرق ہو گیا تھا۔ شاہنزے نے اس بابا کی بات کو سچ سمجھ لیا اور شعیب پر دباؤ ڈالا کہ وہ شہر چلے۔ شعیب نے دل پر بہت بڑا بوجھ رکھ کر اپنے بابا و اجداد کی زمین بیچ دی اور شہر آ کر رہنے لگے۔ اذلان 5 سال کا ہو گیا تھا۔ اسی دوران خدا نے شازیہ کو بھی ایک بیٹی سے نوازا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا نام ماہنور رکھا۔ اذلان اسکول جانے لگا تھا۔ ایک دن شاہنزے کو ایک نمبر سے اذلان کی تصویریں ملی اور ساتھ میں ایک دھمکی بھی کہ وہ اذلان کو اسکول نہ بھیجیں، لیکن شاہنزے نے رونگ نمبر سمجھ کر بلاک کر دیا۔ فکر مندی تو تھی ہی کیونکہ وہ ماں تھی، لیکن روز اللہ پر یقین رکھ کر اذلان کو اسکول بھیجتی تھی۔ لیکن ایک دن اسکول سے کال آئی کہ کسی نے اس کو ایک بہت ہی سنسان علاقے میں بلایا اور کہا اگر وہ اپنے بچے اور شوہر کو بچانا چاہتی ہے تو جلدی آئے۔
शानज़े उसी वक्त वहां गई तो अजलान और शोएब बंधे हुए थे। उसी वक्त वहां मुराद आया। शानज़े ने मुराद को गरीबान से पकड़ा। छोड़ो इन्हें मुराद, इनका कोई कसूर नहीं। हाँ छोड़ दूंगा इनको अगर तुम मेरे पास आई। शोएब वहीं से चिल्लाया, शानज़े तुम हमारी परवाह ना करो, बस खुद को मत चुनना। मुराद ने इशारा किया तो चार चार आदमियों ने बंदूक शोएब और अजलान पर रखी। अब चुनो शानज़े, मुराद ने कहा। तुम या तुम्हारी दुनिया, मुराद ने कहा। शानज़े को जल्दी कोई फैसला लेना था, इसने अगले ही पल फैसला किया। एक बार फिर शोएब ने कहा, शानज़े किसी को भी चुन लो मगर खुद को ना चुनना शानज़े। शानज़े ने दुखी होकर शोएब को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हुए। क्या कुछ नहीं था शोएब के लहजे में, दुख, तकलीफ और सबसे ज्यादा प्यार। शानज़े ने कहा, मैं इस वक्त एक औरत होकर नहीं सोच रही शोएब, एक माँ और एक बीवी होकर सोच रही हूँ। मुझे आजाद कर दो शोएब, मुझे आजाद कर दो। कितना कुछ था जो शोएब को अंदर टूटा। क्या कुछ था जो शोएब ने शानज़े के लिए नहीं किया। वो कौन सी चीज थी जो शानज़े ने कही और शोएब ने ला कर ना दी हो, लेकिन शानज़े ने सब तोड़ दिया। उसका दिल, उसका मान, उसका भरोसा, सबसे कीमती चीज। शानज़े उसी वक्त शोएब की कैद से आजाद हुई। मैं शोएब मुल्क, अपनी बीवी, अपनी जान। वो इस लफ्ज पर रुक गया। हाँ अपनी जान, शानज़े को अपनी मोहब्बत से आजाद करता हूँ। हाँ मैं शोएब मुल्क शानज़े को अपनी पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और शानज़े गिरी। शोएब उसी वक्त टूट। अजलान ने अपने सामने अपनी जीत को बिखरते देखा, अपने बाप को, अपनी बीवी को छोड़ते देखा। हाँ आज उसने क़यामत से कम नहीं देखा था। हाँ आज अजलान शाह ने पूरी दुनिया बिखरते देखी थी। उसी वक्त शोएब और अजलान को आज़ाद किया गया। अजलान चिल्लाता रहा कि मम्मा को लेकर चले, लेकिन शोएब ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। देखता भी क्यों, उसकी मोहब्बत ने उससे आज़ादी मांगी थी। वो कैसे नहीं देता। जो हुक्म आया उसने अमल कर दिया। अमल ना करता तो शायद ये मोहब्बत न कहलाती। मोहब्बत के लिए लोग जान दे देते हैं। शोएब ने अगर दुनिया दे दी थी तो क्या हुआ, लेकिन पल पल का मरना कहते हैं ना, वो अब शोएब को पता चलना था। अजलान बच्चा था, रोज माँ के पास जाने की जिद करता। शाजिया ने शोएब से भी बात करनी चाहिए, लेकिन ये सोचा कि उसके शौहर ने उसके भाई का घर बर्बाद कर दिया तो वो किस मुंह से भाई के दर पर जाती, वहां जाकर कैसे अपना मुंह दिखाती। शाजिया को जितनी तकलीफ सही, लेकिन उतनी तकलीफ ना थी जितनी शोएब को थी। जिंदगी दोनों की इम्तिहान ले रही थी। लोगों ने शाजिया का रहना दूभर कर दिया था, इसलिए शाजिया बिना किसी को बताए उस शहर चली गई। शोएब को अपना होश कहाँ था जो बहन को याद रखता। अजलान अब तीसरी जमात में था जब पहली बार शोएब को दौरे पड़े, और इतनी शदीद पड़े कि अजलान अपने बाप से दूर रहने लगा था। इसके लिए दाई माँ थी, लेकिन उन्होंने शोएब को यही मशवरा दिया कि वो अजलान को दूर भेज दे। शोएब ने उसी वक्त अजलान को दूर भेज दिया। माँ का ये साया पहले ही उसको मैसर ना था, अब बाप ने भी उसको खुद से दूर कर दिया था। वो अपने छोटे से दिल में लाखों शिकवे लेकर बाहर मुल्क चला गया और वहां खुद को एक नए माहौल में पाकर कुछ बेहतर होने लगा था। उसने अपना सारा बचपन और जवानी वहां गुजारी और जल्द अज जल्द अपने वतन, अपने वालिद के पास आना चाहता था। माजी किसी का बुरा होता है, किसी का बहुत अच्छा, और शोएब का माजी बहुत ही बुरा साबित हुआ था। ना सिर्फ उसके, उसके बच्चे के लिए भी। बस उसी नफरत को लेकर अजलान शाह ने महानूर को चुना था ताकि अपने बाप के आंसू का बदला ले सके। आगे की किस्त में क्या हुआ जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।